امام ابو حنیفہ اور ایک دہریے کا واقعہ۔ دوستو، ہمارے اکابر اور اسلاف نے ہر دور میں توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانے کی پوری کوشش فرمائی ہے۔ جب بھی اسلاف سے توحید کے متعلق سوالات کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مخالفین کے حالات کے اعتبار سے ان کے دل میں ایسی مثالیں ڈالی جو بیان کرنے کے بعد بہت ہی اثردار ثابت ہوئیں اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دہریہ یعنی ناستک آیا جو اللہ کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ اللہ موجود ہے، یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں۔ اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خوامخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے کہ جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا اور رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور سیدھے راستے پر لائیں۔ چنانچہ وہ آدمی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس آدمی نے امام صاحب کو خلیفہ مہدی کا پیغام سنایا اور کہا، خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا گیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، عمراء، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب کا انتظار ہے۔ رات بھی کافی گزر چکی ہے مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندارد یعنی غائب ہیں۔ دہریے کی تو بن آئی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس لیے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ یقین رکھیے کہ وہ آئیں گے بھی نہیں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی کشمکش میں ہیں اور درباری بھی حیران اور پریشان ہیں، اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی بگھار رہا ہے۔ آخر انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے فرمایا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے، جبکہ آپ کے پاس آدمی رات کے پہلے ہی پہر میں بھیجا گیا تھا، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل تو جلد ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس میں اتنی دیر لگائی جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ اتنے جوش و خروش سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا
کہ کیا قصہ تھا جب سارے دربار کو خوب شوق دلایا اور سب سراپا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود خلیفہ نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے چلا تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کوئی کشتی تھی، محل آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اسی ششو پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود اپنے آپ لکڑی کے نہایت عمدہ بنے بنائے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں تحیر سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ اور پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت میں ہو گئے۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئے؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنی شروع ہوئی اور خود بخود کشتی کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے، ان کی درجوں یعنی بیچ میں سوراخوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں وہ بھرنا شروع ہوا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا تو وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی، کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب ہو گئی۔ عالی جناب، یہ سانحہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے تحیر میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرا تھا، اور میں دیر سے پہنچنے پر خلیفہ سے معافی چاہتا ہوں۔ دہریے نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم فاضل ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں اور خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کیلیں ٹھک جائیں، خود ہی روغن لگ جائے اور خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے اور آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کر چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور آپ باتیں کر رہے ہیں نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی۔ کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں، خود بخود ٹھک گئی۔ کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود ہی بھر گیا۔ کوئی چلانے والا ملاح نہیں، خود ہی چل پڑی۔ کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کی طرف جانا ہے۔ عقل میں آنے والی بات ہے؟ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات نادانی اور بیوقوفی کی ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھک نہ سکیں۔ اور یہ اتنا بڑا جہان، جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے،
سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان جو انسان کے بس میں نہیں وہ خود بخود بن جائے، تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ چنانچہ یہ سنتے ہی مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی، اور دہریہ اپنا سا منہ لے کر واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ عالم اسلام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مشہور شخصیت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زندیق ملحد آیا اور صانع اور خالق کا انکار کرنے لگا۔ امام صاحب نے اس کو سمجھانے کی غرض سے سوال کیا کہ کیا تم نے کبھی سمندر کا سفر کشتی پر کیا ہے؟ اس نے جواباً کہا جی ہاں۔ پھر امام صاحب نے پوچھا کہ کیا تو نے سمندر کے خوفناک حالات کا بھی مشاہدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر امام صاحب نے فرمایا کیسے؟ ذرا تفصیل تو بتائیں۔ اس آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایک دن سمندر کے سفر کے دوران سخت خوف زدہ طوفانی ہوا چل پڑی، جس کے نتیجے میں کشتی بھی ٹوٹ گئی اور ملاح بھی ڈوب کر مر گئی۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی میں سے ایک تختے کو پکڑا، لیکن بالآخر سمندری موجوں کی وجہ سے وہ تختہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ بالآخر سمندری موجوں نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے تو سمندری سفر کے دوران سمندری پانی سے گزرنے کے لیے کشتی پر اعتماد کے ساتھ سوار ہوا اور ساتھ ساتھ ملاحوں پر بھی اعتماد کیا، لیکن جب یہ دونوں ختم ہو گئے تو کشتی کے ایک تختے پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو نے اس پر اعتماد کیا، اور جب یہ سارے سہارے ختم ہوئے تو تو نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے تیار کر لیا۔ اس پر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تو نے اس کے بعد سلامتی کی تمنا کی؟ کہا کہ جی ہاں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دردناک حالت میں سلامتی کی امید کس سے رکھی؟ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ اس پر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس خوفناک حالت میں تو نے جس سے سلامتی کی امید رکھی یہی تو صانع اور خالق ہے، جس نے تجھے غرق ہونے سے بچایا۔ یہ سن کر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی سمجھانے کا عمدہ انداز ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا اکیلا ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کی پناہ گاہ اور ہر غم اور فکر میں اس کا غم گسار ہے۔ کون یہ کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔